یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. وہ کون؟ سب نے سوال کیا تھا. یسألون جمع کا صیغہ، تو سب نے سوال کیا تھا یا کسی ایک نے کیا تھا؟ صحابہ کرام تو مراد ہیں، لیکن اب میرا سوال تھوڑا سا اس سے آگے ہے کہ کیا سب کا سوال تھا یا کسی ایک کا سوال تھا؟ دیکھیے کہ عمومی طور پر جو طریقہ تھا وہ یہ کہ جیسے آپ میں سے کوئی ایک شخص کوئی سوال کرتا ہے اور میں کہوں کہ کلاس کے لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے ہی پوچھتے ہیں یا سارے اکٹھے پوچھتے ہیں. دو احتمالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپس میں آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اچھا چلے پوچھ لیتے ہیں، اور کوئی ایک نمائندہ بن کے پوچھ لیتا ہے. تو سوال کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ نمائندگی بہت سو کی ہو رہی ہوتی، یا یہ کہ وہ کسی ایک انڈیویجول ہی کا سوال ہوتا ہے. اب قرآن پاک میں نام نہیں لیا گیا کہ ابو بکر پوچھتے ہیں یا عمر پوچھتے ہیں یا فلاں پوچھتے ہیں یا فلاں پوچھتے ہیں. چاہے ایک کا سوال ہو یا ایک نمائندگی سب کی کر رہا ہو، یہ گفتگو کا ایک عمومی انداز ہے، سب کو کریڈٹ دیا گیا. اور اس میں صحابہ کرام کی ایک شان بھی بیان ہوئی. کیا شان بیان ہوئی؟ کہ وہ علم کے حریص ہیں، کہ وہ علم سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ حریص ہونے کے باوجود سوالوں کی بھرمار نہیں ہے، اور ضروری سوال ہیں، ریلیونٹ ہیں، مفید ہیں، واقعی ان کی ضرورت ہے، واقعی ان امور میں جاننے کی ضرورت تھی. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے کوئی جماعت یعنی کوئی گروپ لوگوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بہتر نہیں دیکھا کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف کس کو کہتے ہیں؟ شوق اور دلچسپی، محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے. علم کا حرص بھی تھا اور علم کا شوق بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی تھی، دین سے محبت بھی تھی. اس کے باوجود بہت زیادہ سوال نہیں کیے انہوں نے. کیوں نہیں کیے؟ ایک تو یہ کہ وہ غور و فکر کے عادی تھے، بات توجہ سے سنتے تھے، دھیان سے سنتے تھے. دوسرے یہ کہ لغو سے پرہیز کرتے تھے، بیکار کی باتیں ان کی زندگی میں نہیں تھی. ایک حدیث میں آتا نا کہ اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے سوالوں کی کثرت. سوالوں کی کثرت ناپسندیدہ ہے، اور خصوصاً غیر ضروری سوالوں کی، irrelevant، بے مقصد. اور قیل و قال، اس نے کہا، وہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا، بغیر کسی ریفرنس اور دلیل کے محض لوگوں کی باتیں دوبارہ دہرانا، اس کو ناپسند کیا. یعنی کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے. ہر انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے. وہ جب سوال یا بات کرتے تو ان کے ذہنی جو لیول ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کیا؟ کثرت سوال اور قیل و قال، لوگوں کو ڈسکس کرنا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا. اور اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی نے کہا کچھ ہوتا ہے اور ہم اسے بنا کچھ لیتے ہیں، کسی نے چھوٹی سی بات کی ہوتی ہے اور ہم اسے بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. تو بہرحال صحابہ کرام کے اندر یہ خوبی کس لیے پیدا ہوئی تھی کہ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ کثرت سوال پسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سوال وہ کرنا چاہیے جو واقعی آپ کا اپنا ہو یا آپ کے ذہن میں ہو. محض فتنہ فساد کھڑا کرنے کے لیے سوال کرنا، یا یہ کہ ذہن میں جو وسوسہ آئے، جو شیطانی خیال آئے، جو بات آئے بس اس کو پوچھنا شروع کر دینا، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا شروع کر دینا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے وسوسہ، وہ کم نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کو وہیں ختم کرنا پڑتا ہے.
جیسے یہ جڑی بوٹیاں پھولوں پلوں کے ساتھ اگا آتی ہیں نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ہی کٹ کرتے ہیں، انہیں ختم کرتے ہیں. اگر وہ بڑھنے دیں گے تو اصل کو بھی کھا جائیں گی. تو اسی طرح اگر فضول فالتو باتیں زیادہ ہو جائیں انسان کی زندگی میں، تو جو اصل کرنے کا کام ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اصل پھول سپریس ہو جاتے ہیں، یا وہ اصل حسن جو ہوتا ہے اس پودے کا یا اس کے فروٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں آتے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کی محبت کے باوجود بہت کم سوال کیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوال برائے سوال کرتے رہتے ہیں. مثلا کل مجھ سے کسی نے ٹیلی فون پہ سوال کیا کہ بال کاٹنا جائز ہے. میں نے کہا آپ کو کاٹنا ہے؟ نہیں مجھے نہیں کاٹنا. تو میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ جب آپ کا کام ہی نہیں بال کاٹنے سے تو آپ کو ضرورت کیا پیش آئی سوال کرنے کی؟ یعنی بعض لوگ کہتے تو بعض لوگوں کو کہنے دیں جو کہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بعض لوگوں کے سوال دہرانے کی اور بے وجہ کسی اور کا وقت ضائع کرنے کی. یعنی اس میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے شوہر کو پسند نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بتایا میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے میں نے اس طرح کی گفتگو کی. عموماً جو لا علم لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی باہر سے پوچھ لیتا ان کو پھر بھی میں جواب دیتی ہوں، مگر میرے شاگردوں میں سے کوئی اگر اس طرح کی باتیں کرے تو میں ساتھ ساتھ اصلاح بھی اب کرتی ہوں. اگرچہ تھوڑی سی تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن اس میں انشاءاللہ آپ سیکھیں گے زیادہ. تو یہاں بھی میرے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. ہمیں اپنی شخصیتوں کی تعمیر کس طرح کرنی ہے؟ ان کے سانچے کے مطابق ہمیں ویسا بننا ہے، اور ویسا بننے کے لیے ویسا اخلاق چاہیے، ہمیں ویسا کردار پیدا کرنا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان چیزوں سے نہ بچیں جن سے وہ بچتے تھے. اور وہ کن چیزوں سے بچتے تھے؟ ہر اس بات سے بچتے تھے جس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا. آئندہ آپ بھی سوال وہ کریں جو واقعی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ لوکانیات جو ہیں، اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر وہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، بھئی جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. جو چیز ہوئی نہیں اس کے بارے میں آپ دن رات بھی بیٹھ کے سوچیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو زندگی محدود ہے نا، اس لیے جو کرنے کے کام ہے پہلے وہ کرنے چاہیے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس طرح یسألون سے کتنی آیات شروع ہو رہی ہیں. یسألون کہہ کے کیا کیا پوچھا گیا ان کی تفصیل لکھیے تاکہ آپ کو یہ ایک ٹپس پہ پتا چل جائے کہ صحابہ کرام نے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیے تھے. تو انشاءاللہ وہ ایک لسٹ بن جائے گی آپ کے پاس. اچھا یہ تھی باتیں پوچھی جانے والی، یہ پوچھی جانے کے لائق، اور اس پر ہمیں بھی جواب آنا چاہیے. یعنی جو انہوں نے پوچھا وہ ہمارے بھی سوال ہوں، جو جواب ملا وہ ہمارے بھی جواب ہوں، اس کے مطابق ہمارا بھی عمل ہو. تو یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں. یعنی سوال کیا ہے کہ وہ خرچ کیا کریں، یعنی کیا صدقہ کریں. تو یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں تھا، نفلی صدقات کے بارے میں سوال تھا. کیونکہ نفلی صدقات ہی کے بارے میں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں خرچ کرے، کیا کرے. تو بیسیکلی یہاں سوال اس بارے میں تھا کہ کیا خرچ کریں، لیکن جواب جو ہے اس میں صرف کیا نہیں بلکہ کس پر بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا سوال مفید ہو تو اس پر صرف اتنا نہیں، اس سے زائد بھی جواب دیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، ما جو بھی، انفقتم خرچ کیا تم نے، یا جو بھی خرچ کرو تم، من خیرن مال میں سے. یہاں مال کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ خیر. اور اس میں کیش، کائنڈ اور کوانٹٹی سب آتا ہے. یعنی خواہ تمہارے پاس کیش ہے یا کوئی چیز ہے، اور پھر اس کی جو بھی کوانٹٹی ہے یا قسم ہے، ان سب کے بارے میں.
فللوالدین، تو سب سے پہلے والدین کے لیے. والدین کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ سب کو والدین کا ترجمہ آتا ہے. کیوں کہا ہے؟ ماں اور باپ دونوں. دیکھیے جہاں ماں کا زیادہ حق ہے نا قرآن میں، وہ الگ ماں کا نام لے کے بتایا گیا، لیکن یہاں والدین ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے، ماں اور باپ دونوں. عموماً باپ کماتے ہیں نا، تو بچے کیا سمجھتے ہیں باپ کو گفٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اتنا بڑا بزنس کرتے ہیں. ہے یا نہیں ٹرینڈ؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ والدین میں دونوں شامل ہیں، دونوں. اور جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں، کیا معنی صدقات نافلہ؟ یعنی جو دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے کسی کو، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں. کوئی غریب ہے تو اس کو دیا جائے، اور کوئی کسی کے پاس ہے تو اس کو نہ دیا جائے، اور ماں تو کماتی نہیں اس لیے اس کو دیا جائے، اور باپ کماتا ہے اس لیے اس کو نہ دیا جائے. یہ نہیں ہوگا. اور یہاں پر یہ بھی نہیں کہ اگر ماں باپ غریب ہوں تو پھر ان کو دو. ماں باپ کے پاس آپ سے بھی زیادہ ہو تب بھی انسان ان کی خیر خبر رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدیہ جو ہے وہ کس میں اضافہ کرتا ہے؟ محبت میں. تو یہاں مال کا خرچ کرنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زکوٰۃ کی تقسیم مراد نہیں ہے. زکوٰۃ کا تو قانون اللہ نے خود ہی دے دیا، تو یہ اس قانون سے بڑھ کر جو اور ہمارے پاس زائد ہے اس کو کہاں کہاں خرچ کریں، کس کس کو دیں اور کس کس کو خوش کریں. کیونکہ دینا ہمیشہ خوشی لاتا ہے نا. دینے سے لینے والے کو خوشی ملتی ہے، لیکن دینے والے کو اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے، یا نہیں؟ آپ نے دونوں تجربات کیے ہوں گے. کیا کبھی دیا بھی ہوگا اور کبھی لیا بھی ہوگا، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لینے سے خوشی ہوتی ہے مگر دے کے ڈیپ پلیئر ہوتا ہے، اندر تک خوشی ہوتی، دیر پا ہوتی، اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، بہت اچھا فیل ہوتا ہے نا. ایک پروسیس سے گزرتے ہیں بالکل، اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ جیسے اندر تک اترتے چلے جاتے ہیں پھر انسان کے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں ہو رہا کہ ماں باپ میں سے کوئی مسکین ہے تو تب ان کو دیا جائے، کیونکہ مساکین کو الگ آگے مینشن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. والاقربین، اور اقربین کو بھی دو. اور اس میں بھی کوئی شرط نہیں کہ اقربین غریب مسکین ہے تو ان کو دو، اور جو غریب مسکین نہیں ان کو بالکل نہ دو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے سکتے ہو. اقرب جو ہے قریب تر کے معنوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قریب. قریب کا کیا معنی ہے؟ جو نزدیک ہے. اور اقرب کا کیا معنی ہے؟ جو زیادہ نزدیک ہے. ٹھیک ہے. الفاظ پر غور بے حد ضروری ہے، اس سے پھر آپ کے اندر حکمت آئے گی، پھر کام کرنے کا سلیقہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کبیر اور اکبر، صغیر اور اصغر. ٹھیک ہے. اسی طرح سلیم اور اسلم، اور جمیل اور اجمل، کریم اور اکرم. ٹھیک ہے. ایک ہی روٹ کے دو لفظ ہیں لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں یعنی زیادہ کے معنوں میں آتا ہے. اقرب زیادہ قریب. اچھا مثلا اب میں تھوڑے سے کمپیریزن آپ کو بتاتی ہوں کہ زیادہ قریب کون ہے. آپ سے پوچھتی ہوں، بھائی اور بھائی کا بیٹا کون قریب ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح چچا اور چچا کا بیٹا، چچا. اسی طرح اگر چچا اور بھتیجا ہو تو کون قریب ہے؟ بھتیجا. جی اچھا. پھر اسی طرح اقربا میں قریب تر میں اولاد اور ان کی اولاد، نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، یہ بھی اقربا میں شمار ہوتے ہیں، قریب تر. ذوی القربا کی بات بھی آتی ہے
اور ذوی القربا میں پھر دائرہ ذرا وسیع ہے، اقرب میں تھوڑے اور کلوز سرکل ہے، تو والاقربین اور رشتہ داروں کو دو. تو جو رشتہ دار ہیں، قریب تر رشتہ دار ہیں، وہ اگر غریب ہیں تو زیادہ حق بنے گا، اور اگر غریب نہیں بھی تو تب بھی دو. یعنی تحفہ، ہدیہ اس کی طرف اشارہ ہے. چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ضرورت نہ بھی ہوں تو جو آپس کا لین دین ہے اس کو ایک طرح سے انکریج کیا گیا ہے. والیتامی، اب آ گئی یتیم، اب ضرورت مندوں کی بات ہو رہی ہے. یتیم کی جمع یتامہ. والمساکین، مسکین کی جمع. اچھا فقیر نہیں آیا یہاں، کہہ رہی وہ خود ہی مانگ لیتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے اس کا بہانا. اب عربی کا تھوڑا سا قاعدہ دیکھیے، جہاں لفظ مسکین آئے تو فقیر اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اگر فقیر آئے تو مسکین اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور جب دونوں الگ الگ آئے تو تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ فقیر زیادہ حاجت مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مسکین کی نسبت فقیر زیادہ حاجت مند ہوتا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ اگر خالی لفظ مسکین آئے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ فقیر اس میں شامل ہے، اور اگر خالی لفظ فقیر آئے تو اس میں مسکین بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ بیچ میں. اور اگر دونوں آمنے سامنے آئے، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس میں پھر فقراء زیادہ حاجت مند ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسکین اس سے کم تر. بہرحال اس میں فقیر خود ہی شامل ہے. وابن السبیل، اور مسافر. اب مسافر بھی خواہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو، اجنبی ہے نا، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کر لیتے ہیں، یتیموں مسکینوں پر بھی، لیکن وابن السبیل کو ہم پہچانتے نہیں ہوتے نا، جو مسافر یا اجنبی کسی بستی یا علاقے میں یا شہر میں ہے، تو عموماً اس پہ نہیں خرچ کرتے لوگ. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی؟ رشتہ داروں کو ہم دیں گے تو وہ تو ہمیں بھی دیں گے، یتیموں مسکینوں کو تو اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہیں. وابن السبیل ضرورت مند اگر مسکین ہے تو پھر تو اس کو دیں گے، لیکن وابن السبیل چونکہ اجنبی ہے وہ تو لے کے چلا جائے گا، ہمیں تو کچھ نہیں دے گا، اس لیے اس کو کیوں دیا جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر وابن السبیل کو الگ مینشن کیا گیا ہے، اور وابن السبیل کے فقیر یتیم مسکین ہونے کی شرط نہیں ہے. مثلا آپ حج کرنے اکٹھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی مسافر ہیں اور آپ کے ساتھی بھی مسافر. عموماً لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کسی نے حج کیا اور اس کے ساتھ کے لوگ جو سفر کر رہے تھے ان کا کھانا پینا، رہن سہن، لین دین کس طرح تھا آپ کے ساتھ؟ ان کو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا. یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھی جو تھے وہ ان سب کی کوشش یہ تھی کہ وہ آگے بڑھ جائیں، دوسروں کو دینے میں ایک دوسرے پہ خرچ کر رہے تھے. ہاں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے سفر کرتے ہیں لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے الگ الگ بیٹھ جاتے ہیں، یا نہیں؟ ہاں، تو ایسی صورت میں وہ جو شیئرنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور انسان سمجھتا ہے وہ بھی تو کھا رہا ہے، اس کے پاس ہے نا اپنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب جہاد پہ جاتے، جنگ پہ جاتے، تو بعض اوقات لوگ اپنے اپنے گروپس میں بیٹھتے، لیکن بعض اوقات جیسے کم ہوتا تو آپ سب کا اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیتے، یعنی جو سب کا ہے وہ سب کے لیے. تو وابن السبیل میں ضروری نہیں کہ آپ گھر میں ہیں اور دوسرا سفر پر ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بھی سفر پر ہیں اور وہ بھی سفر پر ہے. آپ اپنے لیے چائے خرید رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ اس کے لیے بھی لے لیں. آپ خود پانی زمزم پی رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ ایک کپ بالکل اجنبی کو بھی دے دیں. میں اکثر ایسے کرتی تھی، جیسے عمرے پہ گئے اور بچے چھوٹے نا، تو ان کو کہتی تھی پانی بھرو اور سب لائن میں پلاؤ ان کو، جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے. نہیں جانتے، بعض بزرگ خواتین ہوتی ہیں نہیں اٹھ سکتی اور نہیں جھک کے کولر سے بھر سکتی، تو کیا کرو؟ اگر آپ کو اللہ نے ہمت توفیق دی ہے، خود بھی پیو اور اس کو بھی پلا دو. یہ ضروری نہیں کہ مال ہی خرچ کرو. پہلے ہی میں نے کہا نا، کچھ بھی جو تمہارے پاس ہے، چاہے خدمت، چاہے وقت، چاہے مشورہ، چاہے کچھ بھی، یعنی سکھانا یہ مطلوب ہے کہ انسان خود غرض ہو کے نہ جیے،
دوسروں کو ذہن اور نگاہ میں رکھے. تو وابن السبیل میں پھر یہ بھی ڈیٹیل آ گئی نا کہ آپ بھی سفر پر ہیں وہ بھی. اور دوسری صورت کیا ہے کہ آپ گھر میں اور دوسرا سفر پر ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ یہاں پر ہیں تو بعض اوقات آپ کے جو رشتہ دار ہیں یا جان پہچان کے لوگ ہیں وہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک سے آپ کے پاس آتے ہیں. وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے. تو وہ وابن السبیل میں ہے ایک طرح سے. برے صغیر کے کلچر میں تو یہ بات بہت ہے، وہ لین دین، لیکن وہ بعض اوقات حد سے بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ایک بوجھ نہیں بنا لینا چاہیے یا ایک اپنے اوپر مصیبت نہیں لاد لینی چاہیے. لیکن اس رسم کو بھی کہ جو لین دین کی ہوتی ہے اگر ایک روح کے ساتھ کیا جائے تو اس میں بھی اجر ہے. آنے والوں پر یا جانے والوں پر یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق والوں پر. تو پھر یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ وہ یتیم مسکین ہو یا ان کی جیب کٹ گئی ہو تو ان پہ خرچ کریں گے. وابن السبیل چونکہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کی دلجوئی مقصود ہے. والدین کی بھی کیا مقصود ہے؟ دلجوئی مقصود ہے. رشتہ داروں کی دلجوئی مقصود ہے. وابن السبیل کی دلجوئی مقصود ہے. اور یتیم و مسکین تو حقدار ہیں. ان پہ صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ عمومی صدقات میں سے بھی ان پر خرچ کیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ جو یتیم ہے، یتیم بھی ضروری نہیں کہ مسکین ہو. آپ کو پیچھے بھی میں نے بتایا کہ یہ بالکل نہیں یہاں لکھا ہوا کہ یتیم اگر فقیر ہیں تو ان کو دو اور اگر یتیموں کے پاس بہت جائیداد ہے تو انہیں نہ دو. کیوں دو گے یتیموں کو چاہے وہ امیر ہیں؟ کیونکہ ڈپرائیوڈ ہیں، زندگی میں ایک کمی ہے، یعنی کہ خوشیوں سے محروم ہے نا. اس میں کیا ہے کہ جیسے گھر میں یتیم بچے ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں بھی ہوں، ہمارے بھی خاندان میں ہے. تو مجھے ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ لین دین ہو رہا تو وہ بچے دیکھتے نہ رہ جائیں، ان کو زیادہ دیا جائے دوسروں کی نسبت، تاکہ وہ فیل کریں کہ ہمیں کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے. وہ خالہ آئی ہیں، وہ پھپھی آئی ہیں، یہ فلاں آیا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ لائی ہیں. کوئی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر دیکھیں گے، رکھ دیں گے، ادھر ادھر کر دیں گے. لیکن آخر ایسا کیوں کہ جن کے ماں باپ ہوں تو ہمارا عموماً لین دین کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ برابر پہ ہوتا ہے نا. بہن بہن کو دے رہی ہے، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو دے رہا ہے نا، برابر پہ ہو رہا ہے. اب اگر بھائی یا بہن بیچ میں نہیں ہے تو جو بچے رہ گئے ہیں وہ اگنور نہ ہونے پائیں، ان کا بھی خصوصی دھیان رکھا جائے. اس میں آپ دیکھیے صرف ایک مسکین کی حد تک رہ جاتا ہے ضرورت کا حصہ، باقی سب مسکین ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. ٹھیک ہے، مسکین ہو بھی سکتے ہیں اور مسکین نہیں بھی ہو سکتے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی یتیم امیر ہو تو بھی اس کو دیا جائے گا. اگر کوئی یتیم بھی ہو اور مسکین بھی ہو تو اس کے دو حق ہو جائیں گے. اگر کوئی یتیم ہے، مسکین ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ 3 حق ہو جائیں گے. اور اگر کوئی یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور مسافر بھی ہے، 4 حق ہو جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سوسائٹی کے ان تمام افراد کا خیال رکھنا. اب آپ ذرا سا نا اس کو اپنے گھر سے یا اپنے ماحول اور اپنے خاندان سے ذرا ریلیٹ کریں. مثلا بیٹا کماتا تھا، سب کچھ ماں کو لا کے دیتا تھا. اب کیا وہ شادی ہوئی، ماں کی بجائے کس کو دینے لگ گیا؟ بیوی کو دینے لگ گیا. جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آدھے لوگوں نے سر ہلایا ہے. اس کا مطلب کچھ تو بات درست ہے. اگر 100% نہیں بھی تو 50% درست ہے. کیونکہ ایک تو مال چیز ایسی ہے نا جو فتنہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بتایا ہے ویسے ہی فتنہ. اور گھروں میں فتنے اٹھتے یہاں سے کہ وہ شفٹ ہو گئی چیز ایک سے دوسری طرف. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں خوشگواری ہو، بدگمانیاں نہ ہو، بیڈ فیلنگز نہ ہو. ٹھیک ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ماں باپ کو نہیں بھولنا. اب جو لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کے اوپر تو ان کا فرض ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے ان کو، لیکن ساتھ ماں باپ کو
کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، اور اگر ضرورت مند ہے تو مقرر وظیفہ، اور اگر ضرورت مند نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو دیتے رہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحفہ جو ہوتا ہے وہ دل کے بغض کو اور دلوں کے میل کو اور دلوں کے ایک اندر کی شیطانی کیفیت ہے اس کو دور کرتا ہے. ایسی صورت میں جب ماں خوش ہے، باپ خوش ہے، ان کو شکایت نہیں کہ ہاں بھی بیٹا بہت فرما بردار ہے، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے اور ہم پہ بھی کرتا ہے، ہمیں بھی نہیں بھولتا، تو یقیناً گھرانہ خوشحال ہوگا. اور جہاں اس چیز کو بھولا جائے گا کہ یعنی ایک طرف انسان مائل ہو، گناہ کس کو کہتے؟ کسی ایک چیز کی طرف مائل ہو جانا اور دوسرے کو حق چھوڑ دینا. کہ اگر وہ بالکل بیوی کی طرف مائل ہو گیا اور ماں باپ کو بھول گیا تو کبھی بھی خوشی نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر بالکل ماں باپ کی طرفداری کرتا ہے اور بیوی کے حقوق نہیں دیتا تو کبھی خوشی نہیں ہو سکتی. تو خوشگوار ماحول کے لیے ان آیات کی ان حکمتوں کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو تھوڑا سا ایک اور سچویشن کو دیکھیے. ایک رشتہ دار کے پاس بہت ہے، مثلا ایک بہن کی شادی ایسی جگہ ہوئی کہ اللہ نے بہت دیا اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے کم ہے. ہر گھرانے میں ایسے ہوتا ہے نا، سب بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے ان سے جیلسیز بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ دوسروں کو نہیں دیتے تو تعلقات میں خرابی آنے لگتی. ایسے میں جن کے پاس ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ لازماً دوسروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں تاکہ وہ جو ایک ان پلیزنٹ فیلنگ ہے وہ نہ آنے پائے. اور وہ جو رشتہ داروں کے درمیان عموماً ناچاکیاں اور شکوے اور گلے اور ایک دوسرے سے بول چال بند، اور یہ سب شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے وہ اس کے خیال نہیں رکھتا، جس کے پاس نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو یتیم ہیں ان کی تو ابھی ذکر ہوا کہ چاہے ان کے پاس ہے، کیونکہ یتیم بچہ جب بالغ ہو یتیم نہیں رہے گا. یتیم کب تک ہے؟ جب تک وہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے. اور چھوٹوں میں آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، کیا ہر وہ چیز وہ مانگتے جو ان کی ضرورت ہوتی؟ کیا مانگتے ہیں آپ کے بچے؟ ہر چیز جو چاہے ضرورت ہے یا نہیں. اب آپ تو ماں باپ ہیں، وہ آپ کے ساتھ لاڈ لڑائی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جن کے ماں باپ ہیں نہیں وہ کس کے ساتھ کریں لاڈ؟ وہ تو صرف محروم آنکھوں سے دیکھتے ہی رہ جائیں گے نا کہ فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں. بچے ہیں نا، بچوں کو سمجھ تو نہیں. تو اب کس کا فرض بنتا ہے کہ ان نگاہوں کو پہچانے؟ رشتہ داروں کا فرض بنتا ہے. یعنی وہ احساس کمتری سے پھر بچ جاتے ہیں کہ ہے سب کچھ، بہت کچھ ماں باپ نے چھوڑا، لیکن ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. یہ احساس کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بہن بھائی ویل آف ہیں اور اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو وہ آپس میں جب تحفوں کا ایکسچینج کرتے ہیں تو اس لیول کا کرتے ہیں، اور جو بہن بھائی ذرا ویسے ہی حیثیت میں کم ہے تو اس کو دیتے بھی کم ہے. اس سے بھی وہ جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور پھر وہ دلوں کے اندر ایک کدورت آتی ہے، اور پہلے ہی وہ دکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے حالات سے، اور اوپر سے ایسے نشتر چل جاتے ہیں تو اور زیادہ دکھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا یہی دینداری ہے. کتنے خفیہ گوشوں کو قرآن کھول کے سامنے لاتا ہے نا، کن کن چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات ہے کہ بچوں کا ذکر کوئی نہیں کیا گیا. بات یہ ہے کہ جب انسان کماتا ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ کس کے لیے کماتا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے. اس لیے نہ بیوی کا ذکر ہے یہاں اور نہ بچوں کا، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے سارے کا سارا سمیٹ کے انہی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور وہ اس کی پرائرٹی ہوتے ہیں. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال کے حصے دار، حقدار اور بہتر کسٹوڈین جو ہیں وہ اس کے بیوی بچے ہیں. اپنے بعد وہ جو سب سے زیادہ کسی کو اہمیت دیتا ہے تو کس کو؟ بیوی بچوں. اور پھر اس میں اگنور ہونے لگتے ہیں ماں باپ اور رشتہ دار اور ضرورت مند اور اجنبی. لہذا توجہ دلائی گئی کہ صرف گھر میں ہی نہیں کرنا، اس سے باہر بھی کرنا.
وما تفعلوا من خیر، اور اب اس کے بعد چند ایک کا نام لے کے آگے آپ کی چوائس پہ چھوڑ دیا گیا. جو بھی تم کرو گے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، چھوٹی یا بڑی یا کسی سے بھی، جو اس لسٹ میں نہیں بھی آتے، کسی سے بھی کوئی بھلائی جو تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. اللہ کو خوب خبر ہے. علیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوب جاننے والا. بہت اچھی طرح پتا ہے اللہ کو کس نے کہاں کیا کیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، خواہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ملو. من خیر، کوئی چھوٹی نیکی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو. یعنی پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا بھی ٹکڑا. شق، پیس آف، یعنی اس کا ایک حصہ یا ٹکڑا، وہ بھی. اچھا، یہ آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں آرائش پر خرچ کرنے کا ذکر نہیں ہے. وما تفعلوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو. مدینہ کی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا کام شروع کیا، اور خاص طور پر ان کے اندر تقوی کا احساس پیدا کیا، تو وہ زندگی کے بہت سے اہم امور کے بارے میں بہت محتاط ہو گئے تھے. اس محتاط رویے کی وجہ سے کچھ احکامات پر عمل کرنے کے لیے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوئے. آج ہم دیکھتے ہیں ان کے کئی سوالوں کے جواب یہاں پر دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ مال کے بارے میں ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. تو انہیں بتا دیجئے کہ جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرنا چاہو، اور خیر میں صرف مال ہی نہیں بلکہ مال کے علاوہ صلاحیتیں، وقت، جو بھی انسان کے پاس نعمت اور بھلائی ہے، وہ سب چیزیں جب انسان خرچ کرنا چاہے تو انسان کی بھلائی کا سب سے پہلا مستحق، انسان کے خیر کا سب سے پہلا مستحق اس کے اپنے والدین ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ مال کے علاوہ خدمت، تعلیم، اچھا رویہ، سلوک، تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو انسان والدین کے ساتھ بھلائی کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے. رشتہ داروں کو بائی پاس کر کے دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی عام کرنا اور اپنوں کو بھول جانا، یہ درست نہیں. پھر اسی طرح سوسائٹی کے وہ طبقات جو محروم ہیں، جیسے یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی طرف توجہ رکھنا بھی ضروری ہے. ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، صرف مال ہی نہیں، محبت اور کیئر، شفقت اور ان کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں بھی ضروری ہیں. اسی طرح وہ تمام مستحق لوگ جو مساکین میں شامل ہیں اور مسافر جو اجنبی ہیں، جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور نہ یتیم اور مسکین ہیں، لیکن بحیثیت انسان کے ان کی مخصوص حالات کی وجہ سے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا سلوک کرو. اور پھر صرف اسی لسٹ پر اکتفا نہ کرو بلکہ وما تفعلوا من خیر، جو بھی، جہاں بھی، جس سے بھی تم خیر و بھلائی کا جو سلوک بھی کرو گے، نیکی کا جو کام بھی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خرچ کرنا
بخل کی نفی کرتا ہے، یہ انسان کی تنگ دلی اور اندر کی گھٹن کو دور کرتا ہے. انسان عام طور پر جب عبادات کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بعض اوقات حقوق العباد کی ادائیگی کو فراموش کر دیتا ہے. پچھلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، یعنی عبادات کی پابندی اور تاکید اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا. تو یہاں پھر صرف زکوٰۃ کا ذکر نہیں یا صرف فرائض کی ادائیگی کا ذکر نہیں، بلکہ عمومی نیکیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کے اچھے اخلاق سے متعلق ہیں، بہترین اخلاق کی نمائندگی کرتی ہیں. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. جب مجھے دیکھا تو فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں. میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ جو کثرت سے مال جمع کرتے ہیں، سوائے ایسے لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا. فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ بہت نقصان میں ہے، بہت نقصان میں ہے. کون؟ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے. ہاں، مال کا ہونا عیب کی بات نہیں اگر انسان اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا رہے، یعنی ہر طرف، ہر سمت. اور آگے پیچھے دائیں بائیں سے مراد کیا ہے؟ جیسے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ابن السبیل ہیں، اور اس کے علاوہ معاشرے میں جو بھی جہاں بھی ضرورت مند نظر آتا ہے، بلکہ مسکین کے اندر تمام ضرورت مند ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت سی خرابیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب اس کے اندر مال کی محبت اور حرص آتی، اور پھر انسان اسے صرف اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کے لیے ہی سمیٹ کر رکھنا چاہتا ہے اور اس خیر کو عام نہیں کرتا. تو انسان جتنا بھی مال جمع کر لے، بہرحال قبر میں تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، چھوڑنا تو اس کو یہیں پر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو مال خرچ کرنے پر، خیر کو عام کرنے پر اکسایا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے ایسا کون شخص ہے جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے؟ وارث کا مال کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ چھوڑ کے جانے والے. اور اپنا مال کون سا؟ جو آپ خود یہاں خرچ کر رہے ہیں یا آخرت میں جمع کرا رہے ہیں. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو. فرمایا، یاد رکھو، انسان کا مال وہی ہے جو اس کے آگے نکل گیا، اور جو اس کے پیچھے رہا وہ اس کے وارث کا ہے. آگے نکل گیا سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اس نے آخرت کے لیے جمع کر دیا، یعنی صدقہ کر دیا، مراد یہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر انسان صدقہ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو نہیں دیتا، اور وہ صرف بیوی بچوں کے لیے ہی چھوڑ کے مرتا ہے، تو وہ تو دوسروں کا ہو گیا، وہ تو آپ کا رہا ہی نہیں، آپ کی ملکیت سے تو نکل گیا. اب اس کو سامنے رکھ کے ہم سوچیں کہ جو کچھ ہم بچا بچا کے رکھتے رہتے ہیں وہ تو دوسرے لے جائیں گے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اسی کا فائدہ ہوگا جو ہم بچوں پر بھی اچھی نیت اور اچھے جذبے کے ساتھ خرچ کریں، اور پھر اپنی آخرت کے لیے خاص طور پر خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں. پھر اس کے بعد فرمایا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جو بھی نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کو پتہ چل جائے گا. لہذا جب مال خرچ کرو، اللہ کی خاطر کرو، ان میں سے کسی پر بھی احسان جتانے کو نہیں، کیونکہ جس کو تم دے رہے ہو وہ تو جانتا ہے، اس نے دیکھ لیا، اس نے لکھ لیا، اور وہ تمہیں اس کا اجر دے گا.